آسمان پر سیاہ بادلوں نے اپنا گھیراؤ تنگ کر لیا تھا۔ عنقریب طوفانی بارش ہو سکتی تھی۔ اس امکان کے پیش نظر وہ اس راستے پر آ نکلا جو اس کے گھر کے زیادہ قریب تھا۔ وہ جلد از جلد گھر پہنچ جانا چاہتا تھا، مگر یکدم شروع ہونے والی موسلادھار بارش نے اس کی یہ کوشش حسرت میں بدل دی۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر ڈھانپ لیا اور اس طوفانی بارش سے بچنے کی خاطر وہ ایک گھنے درخت کی طرف لپکا، مگر جیسے ہی وہ اس گھنے درخت کے چاروں طرف پھیلی ہوئی شاخوں کے نیچے آیا، کسی چیز سے پاؤں ٹکرانے کی وجہ سے وہ منہ کے بل زور سے گرا۔ بارش کا کیچڑ زدہ پانی جیسے ہی اس کے منہ اور ناک میں داخل ہوا، وہ تڑپ کر بلبلا اٹھا اور بے ساختہ خود کو سنبھال لیا۔ اسے اس شے پر شدید غصہ آیا جس کی وجہ سے وہ بری طرح ٹھوکر کھا کر گرا تھا۔ اس نے فوراً غصے سے اپنے پیچھے دیکھا تو یک لخت اس کی سانس رک گئی، اس کی آنکھیں خوف سے باہر آ گئی۔ وہ حیرت سے آنکھیں پھاڑے اس سرکٹی لاش کو دیکھ رہا تھا جس پر جگہ جگہ گوشت لٹک رہا تھا، جو ارد گرد پھیلے بارش کے پانی کو تیزی سے سرخ کر رہا تھا۔ شاید کچھ دیر پہلے ہی کسی نے اس سرکٹی لاش کو وہاں پھینکا تھا۔ اس کے اوسان خطا ہو گئے۔ اس نے سر پر دوڑ لگا دی۔ اس وقت خوف کا اس قدر غلبہ تھا کہ اس بارش کی اس نے پرواہ نہیں کی۔ وہ سرپٹ بھاگتا ہوا گھر پہنچا۔ داخلی دروازے کے پاس پہنچتے ہی اس کے ہوش ٹھکانے آ گئے۔ وہ وہیں بے ہوش ہو گیا۔ صبح کا اجالا ہر طرف پھیل چکا تھا۔ وہ سرکٹی لاش بستور وہیں پڑی ہوئی تھی۔ گاؤں کے کئی لوگ اس لاش کے ارد گرد دائرے کی شکل میں جمع تھے۔ گاؤں کے منشی رب نواز کے بیٹے کی نشاندہی پر لوگ اس جانب آئے تھے، جبکہ وہ بیچارہ لڑکا اس لاش کو دیکھ کر اس قدر خوفزدہ ہوا تھا کہ بخار کی وجہ سے بستر پر نڈھال پڑا ہوا تھا۔ لاش سرکٹی ہونے کے باوجود لوگوں نے شناخت کر لی۔ وہ لاش اس گاؤں کے نامی گرامی عامل کی تھی۔ لاش کا سر ابھی تلاش کیا جا رہا تھا۔ چند گھنٹوں بعد اس عامل کا سر بھی تلاش کر لیا گیا، جسے گہری کھائی میں پھینکا گیا تھا۔ پورا گاؤں پریشانی میں مبتلا تھا۔ ہر شخص کے دماغ میں یہ سوال مچل رہا تھا کہ آخر کس شخص نے اس عامل کو اس قدر بے دردی سے مارا تھا۔ بظاہر رنجش لگتی تھی، جس کی بنا پر اس عامل کو اس قدر بے رحمی سے ذبح کرنے کے بعد اس کا سر تن سے جدا کر دیا گیا تھا، پھر اس کے جسم پر چاقو کے پے در پے وار کر کے اپنے شدید غم اور غصے کا اظہار کیا گیا تھا۔ وہ عامل چند سال پہلے ہی اس گاؤں میں آ کر رہنے لگا تھا۔ اس کا نام چنگیز تھا۔ چنگیز نام سنتے ہی کسی سخت اور اڑیل مزاج شخص کا سراپا ذہن میں ابھرتا ہے، جو اپنے دہشت ناک روپ کی وجہ سے لوگوں پر لرزہ طاری کر دیتا ہے۔ عامل چنگیز بالکل اسی طرح ہی تھا۔ وہ بہت سخت تھا، انتہائی بد مزاج۔ جو شخص اس کے مزاج کے خلاف ہوتا تھا وہ اس سے دوبارہ ملنا پسند نہیں کرتا تھا، اسی لیے لوگ اس کے سامنے جاتے ہوئے بڑی احتیاط کیا کرتے تھے، کیونکہ وہ عمل وغیرہ کرتا تھا، اس لیے لوگ اس سے ڈرتے تھے۔ وہ کہاں سے آیا تھا اور کہاں کا رہنے والا تھا کوئی نہیں جانتا تھا۔ وہ کئی دن گھر میں بند رہتا تھا۔ عامل چنگیز کی پراسرار شخصیت لوگوں کے لیے کسی راز سے کم نہیں تھی، البتہ پورا گاؤں عامل چنگیز کی پراسرار صلاحیتوں کا گواہ تھا۔ گاؤں میں جادو ٹونے، آسیب کا سایہ وغیرہ جیسے مسائل جب بھی سامنے آتے اس عامل کو ہی پکارا جاتا تھا۔ اسی گاؤں میں ایک سغرا نامی عمر رسیدہ عورت بھی رہتی تھی۔ اس کا مسئلہ تو بہت بڑا تھا۔ سغرا بے اولاد اور پھر ٹانگوں سے معذور بھی تھی۔ اللہ کے بعد اس کا دوسرا سہارا اس کا شوہر تاجدار تھا۔ وہ اس کا ہر طرح سے خیال رکھتا۔ سغرا اپنی زندگی کے آخری ایام بڑے آرام سے اپنے شوہر کے ساتھ گزار رہی تھی۔ دونوں میں بڑی محبت تھی کہ ایک رات، نہ جانے رات کے کس پہر، اس کے شوہر کی روح اس کے جسم سے پرواز کر گئی۔ سغرا نے صبح اپنے شوہر کو بستر پر مردہ حالت میں پایا تو غم اور صدمے سے خوب چیخو پکار کرنا شروع کر دی۔ شوہر کے علاوہ کوئی اور اس کا قریبی رشتہ دار بھی نہیں تھا، سوائے اپنے شوہر کی چچا زاد بہن زرینہ کے، جو برسوں سے اس دن کے انتظار میں تھی کہ کب اس کے شوہر کی موت ہو اور اس کے دل کی حسرت پوری ہو جائے کہ سغرا کا وجود بھی اس دنیا سے اٹھ جائے اور پھر وہ ان دونوں میاں بیوی کے مکان اور زمینوں پر اپنا قبضہ جما سکے۔ اسی لالچ میں اس نے سغرا پر عامل چنگیز کے ذریعے سفلی عمل کروا دیا، مگر قدرت سغرا کا بھلا چاہتی تھی۔ وہ مغرب کے وقت اپنے شوہر کے قبر کے پاس بیٹھی رو رہی تھی کہ ایک اندیکھی طاقت نے اس کے جسم پر قبضہ کر لیا۔ وہ معذور بڑھیا جو اپنے قدموں پر چل نہیں سکتی تھی فوراً اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کے پاس موجود گاؤں کا ایک شخص جو اسے قبرستان لے کر آیا تھا، وہ منظر دیکھ کر خوفزدہ ہو گیا اور وہاں سے بھاگ گیا، اور سغرا اپنے گھر
اپنے قدموں پر چل کر پہنچی، اپنے سارے کام یوں کرنے لگی جیسے وہ کوئی جوان اور صحت مند عورت ہو۔ تمام گاؤں میں سغرا کے متعلق عجیب و غریب پراسرار باتیں پھیلنے لگی، کیونکہ اس کے وجود میں داخل ہونے والی اندیکھی ہستی لوگوں سے سغرا کی زبان سے باتیں بھی کرتی تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ اسے اس قبرستان سے گزرتے ہوئے اس معذور بڑھیا پر رحم آ گیا، اس لیے جب تک یہ بڑھیا زندہ رہے گی وہ اس کے اندر رہ کر اس کی خدمت کرتا رہے گا۔ سغرا پر کروایا گیا عمل چنگیز عامل کا سفلی عمل دھرا کا دھرا رہ گیا، کیونکہ سغرا کے وجود پر قابض وہ ہستی یعنی وہ جن کسی شیطانی چیز کو اس کے پاس آنے سے روک دیتا تھا۔ وہ نہ صرف سغرا کی خدمت کرتا تھا بلکہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی پوری طرح سے نبھا رہا تھا۔ اس عامل کے کہنے پر زرینہ کے شوہر اور بیٹوں نے زبردستی سغرا کو پکڑا اور عامل کے پاس لے آئے۔ عامل نے بڑے ظالمانہ طریقے سے اس ہوائی چیز کو یعنی اس جن کو اذیت دے کر سغرا کے جسم سے نکالا۔ عامل چنگیز کا یہ بڑا صفاقانہ طریقہ تھا۔ وہ اپنے عملیات سے جنات کو اس قدر تکلیف اور اذیت دیتا کہ وہ پلٹ کر کبھی انسان کے پاس نہیں آتے تھے۔ جیسے ہی وہ جن سغرا کے وجود سے جدا ہوا، ٹھیک اسی رات سغرا کی موت واقع ہو گئی۔ اس کی موت بھی اس کے شوہر کی موت کی طرح انتہائی پراسرار تھی، ایک راز تھی۔ اس کی موت کے بعد زرینہ اپنے شوہر اور بیٹوں کے ساتھ اس کی جائیداد پر قبضہ کر چکی تھی، بہت خوش تھی، اس مکان میں رہ رہی تھی۔ عامل چنگیز کے گاؤں کا چودھری عثمان اپنے بیٹے عدنان کی وجہ سے سخت پریشان تھا۔ عدنان کی عمر 10 سال تھی۔ وہ اپنے بیٹے کی عادت کی وجہ سے بہت پریشان تھا۔ وہ عجیب اور غریب حرکت کرتا تھا، بڑے بڑے درختوں پر چڑھ جاتا تھا اور اتنی آسانی سے کہ کوئی انسان نہ چڑھ سکے، اور وہاں بیٹھ کر گمسم کسی کو دیکھتا رہتا تھا۔ کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ عدنان پر کسی آسیب یا جنات کا سایہ ہے، جبکہ چودھری عثمان بھوت پریت جنات پر یقین نہیں رکھتا تھا۔ مگر پھر ایک رات کچھ ایسا ہوا کہ عثمان لوگوں کی باتوں پر یقین کرنے پر مجبور ہو گیا۔ اس روز چودھری عثمان اپنی بیوی اور بیٹے کے ہمراہ اپنی بہن سے ملنے دوسرے گاؤں گیا تھا۔ اس کی بہن نے اپنے بیٹے کی 6ٹھی سالگرہ کے موقع پر چھوٹی سی تقریب کا اہتمام کیا تھا۔ انہوں نے چودھری عثمان اور اس کی بیوی بچے کو روک لیا۔ آدھی رات بیت چکی تھی۔ عثمان کافی دیر جاگتا رہا۔ رات کے کسی پہر اس کی آنکھ لگی تو اسے خبر نہ ہوئی، مگر جب اس کی آنکھ کھولی اس نے سب سے پہلے اپنے پاس سوئے ہوئے عدنان کے وجود کو ٹٹولا، ہلایا۔ وہ اکثر رات کو اٹھ کر یوں ہی عدنان کو دیکھتا تھا، کیونکہ عدنان کبھی کبھی رات کے وقت بھی درختوں پر چڑھ جاتا تھا۔ اس وقت عدنان کو بستر پر نہ پا کر وہ چونک گیا۔ اس نے فوراً اٹھ کر کمرے کی لائٹ جلائی اور داخلی دروازے سے باہر نکلا۔ اس کا رخ حویلی کے باغ کی طرف تھا۔ وہ جانتا تھا عدنان یقیناً وہیں موجود ہوگا۔ باغ میں مختلف اقسام کے بڑے بڑے درخت موجود تھے۔ وہ ایک ایک کر کے سب پیڑوں کا جائزہ لے رہا تھا، آگے بڑھتا جا رہا تھا، اور اس کام میں اسے کسی قسم کی دقت کا سامنا نہیں ہو رہا تھا، کیونکہ 14ویں رات کے چاند ہر چیز کو روشن کر رہا تھا۔ ایک دم اسے اپنے سر کے اوپر سے عدنان کے ہنسنے کی آواز سنائی دی۔ اتنی بھیانک ہنسی تھی جو کسی انسان کی نہیں ہو سکتی تھی۔ چودھری عثمان نے سر اٹھا کر اوپر دیکھا تو عدنان کئی فٹ لمبے بیری کے درخت کی شاخ پر بیٹھا ہوا تھا، مگر اس لمحے عثمان کا دھیان عدنان کی طرف نہیں تھا۔ اس کا چہرہ خوف سے سفید پڑنے لگا، کیونکہ اس وقت وہ عجیب الخلقت مخلوق کو دیکھ رہا تھا جو عدنان سے کچھ فاصلے پر موجود تھی۔ اس کے پورے جسم پر ریچھ کی طرح سیاہ بال تھے۔ اس کا پورا جسم کسی بنمانس کی طرح لمبا تڑنگا تھا، مگر اس کی شکل بلی سے مشابہت رکھتی تھی۔ وہ کیا شے تھی؟ چودھری عثمان اسے کوئی بھی نام دینے سے قاصر تھا۔ وہ حیرت اور خوف کی ملی جلی کیفیت میں اس عجیب مخلوق کو دیکھ رہا تھا جو اپنی انگارے بھری آنکھوں سے عدنان کی طرف اپنے ہاتھ بڑھا رہی تھی، مگر عدنان جیسے ہر شے سے بے نیاز ہو چکا تھا، بس ہنسے جا رہا تھا، ہنسے جا رہا تھا۔ چودھری عثمان بے اختیار چیخ پڑا، عدنان، وہ آ رہا ہے۔ وہ ہنستا جا رہا تھا جیسے اسے کوئی سنائی نہ دے رہا ہو۔ اپنے پیچھے دیکھو عدنان، وہ آ رہا ہے، وہ تمہیں مار دے گا۔ اس نے ایک دم پلٹ کر پیچھے دیکھا تو اس کے ہوش ٹھکانے ہو گئے۔ اس کو ایسا لگا کہ وہ اپنی دنیا میں واپس آ چکا ہے۔ ایک دم چیخنا شروع کر دیا عدنان نے، لیکن اس خوفناک جن نے عدنان کو کھینچ کر زمین سے نیچے لٹکا دیا۔ عدنان کی خوفناک چیخوں سے پوری حویلی گونج اٹھی۔ چودھری عثمان تڑپ کر گڑ گڑایا، اللہ کے لیے اسے چھوڑ دو۔ جواباً اس جن کے منہ سے ایک فلک شگاف کے کہا نکلا، زور زور سے ہنس رہا تھا۔ اس نے عدنان کو درخت سے نیچے پھینک دیا۔ یہ بھیانک منظر دیکھ کر عثمان کے منہ سے ہولناک چیخ نکلی
اور وہ وہیں چکرا کر بے ہوش ہو گیا۔ اسے 2 دن بعد ہوش آیا تھا۔ ہوش میں آتے ہی وہ چیخ پڑا، عدنان، عدنان! کمرے میں عثمان کی بیوی سمیت دیگر رشتہ دار بھی موجود تھے، جو اس کے ہوش میں آتے ہی اس کی طرف متوجہ ہو گئے۔ آپ ٹھیک تو ہیں؟ بیوی نے فوراً کہا۔ اس نے میرے بیٹے کو مار ڈالا اس نے میرے بیٹے کو۔ بیوی نے تسلی دی، ہمارا بیٹا بالکل ٹھیک ہے، سامنے بیٹھا ہے۔ عثمان نے سامنے دیکھا تو عدنان کرسی پر بیٹھا ہوا اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ چودھری عثمان نے فوراً اسے اپنے پاس بلایا اور 2 دن پہلے والا واقعہ اس سے پوچھا، مگر عدنان نے مکمل لا علمی کا اظہار کیا۔ اسی لمحے اس کو یقین ہو چکا تھا کہ عدنان کے ساتھ ضرور کوئی شیطانی چیز ہے۔ اب اس لیے وہ عدنان کو عامل چنگیز کے پاس لے گیا اور چنگیز کو عدنان کی تمام صورتحال سے آگاہ کیا۔ عامل چنگیز نے عدنان کو اپنے سامنے بٹھا کر اس کا سر اپنے ہاتھ میں لے لیا اور منہ ہی منہ میں کچھ پڑھنے لگا۔ عدنان کے جسم کو ایک دم جھٹکے لگنے لگے، اس کی آنکھوں میں سرخی اترنے لگی، اس کے چہرے کے خد و خال، رنگت، نقوش بگڑ رہے تھے اور اس قدر بگڑ گئے کہ چودھری عثمان بھی اپنے بیٹے کی بھیانک شکل دیکھ کر لرز گیا۔ عامل چنگیز نے عدنان کے سر پر اپنے سیدھے ہاتھ کی گرفت مضبوطی سے جما رکھی تھی۔ بول، کون ہے تو؟ اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا۔ گرجدار آواز میں بول رہا تھا عامل۔ جواباً عدنان کے منہ سے چنگھاڑتی ہوئی آواز سنائی دی، چنگیز، تو نہیں جانتا میں کون ہوں؟ بہتر ہوگا کہ میرے راستے میں مت آ، ورنہ نتائج کا ذمہ دار تو خود ہوگا۔ اس کا مطلب ہے تو شرافت سے دفع نہیں ہوگا۔ عامل چنگیز غراتے ہوئے بولا۔ عدنان کے اندر موجود وہ آسیب اور جن بڑے خطرناک اور زہریلے لہجے میں غرا رہا تھا۔ ہرگز نہیں جاؤں گا۔ اس سے پہلے تیرا سامنا جس مخلوق سے ہوا تھا جو اس بڑی بی کے جسم میں تھی، وہ کمزور تھی، اس لیے تیرے سامنے ہار مان گئی، مگر میں کسی قیمت پر ہار نہیں مانوں گا۔ بہتر یہی ہے کہ تو مجھ سے دشمنی مول مت لے، ورنہ بڑی مہنگی پڑے گی تجھے یہ دشمنی۔ عدنان کے منہ سے وہ الفاظ سن کر عامل چنگیز کا چہرہ سرخ ہونے لگا، اس کی آنکھوں میں غضب و غضب کی شدتیں بڑھ گئی۔ وہ غصے سے کانپتے ہوئے منہ ہی منہ میں کچھ پڑھنے لگا۔ تھوڑی ہی دیر میں عدنان کے وجود سے دھواں اٹھنے لگا اور اس کے جسم کو یوں جھٹکے لگنے لگے جیسے اس کے جسم میں کرنٹ چھوڑ دیا گیا ہو۔ عدنان کی لا تعداد بھیانک اور ہولناک چیخوں سے پورا کمرہ گونج اٹھا۔ چودھری عثمان ایک طرف بیٹھا، وہ بھیانک منظر پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ وہ خود پر ضبط کیے ہوئے بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے سامنے اس کا جگر کا ٹکڑا زمین پر بری طرح سے پچھاڑے کھا رہا تھا، تڑپ رہا تھا، مچھلی کی طرح، بن پانی کی مچھلی۔ چند لمحے بعد عدنان کی چیخیں مدھم پڑنے لگی، آہستہ آہستہ ہو گئی اور عدنان کا تڑپتا ہوا جسم ساکت ہو گیا۔ اس کے چہرے کے بگڑے ہوئے نقوش پھر سے معصومیت میں تبدیل ہو گئے۔ عامل چنگیز نے بڑے فاتحانہ انداز سے عدنان کے ساکت وجود کو دیکھا اور آہستہ آہستہ چلتا ہوا عدنان کے قریب آ کھڑا ہوا اور پھر حکارت سے بولا، تیرا سارا غرور تہس نہس کر دیا میں نے۔ عامل چنگیز کے پاس آنے والا یہ پہلا موقع تھا جس میں اس کا سامنا انتہائی طاقت اور ضدی خطرناک جن سے ہوا تھا، جو کسی طرح بھی عدنان کے جسم کو چھوڑنے کو تیار نہیں تھا۔ مگر اب یہ معاملہ چنگیز کی انا کا بھی تھا۔ بہت غرور تھا اس کے اپنے علم پر۔ اس جن نے اس کے علم، اس کی طاقت کو للکارا تھا۔ وہ ہر صورت عدنان کو اس ضدی آسیب کے شکنجے سے نجات دلانا چاہتا تھا۔ اس ضدی آسیب کو بھگانے کے لیے اس نے مسلسل 7 راتوں کا عمل کیا، تب جا کر عامل چنگیز کا عمل اس جن کی طاقت پر بھاری پڑ گیا۔ اس نے اس آسیب کو مجبور کر دیا کہ وہ عدنان کا جسم چھوڑ دے اور جاتے جاتے چیخ کر کہا تھا، تم بے شک مجھے اپنے موکلات کے ذریعے کہیں دور پھینکوا دو، مگر یاد رکھنا میں اپنا بدلہ لینے ضرور آؤں گا اور بہت جلد واپس آؤں گا۔ تو بچ نہیں سکتا ہے۔ بظاہر اس کے لہجے میں بے بسی تھی، مگر اس کا ہر لفظ نفرت میں بجھا ہوا تھا۔ عامل چنگیز حکارت سے بولا، تو واپس آیا بھی تو کبھی اس بچے کے نزدیک نہیں آ پائے گا، کیونکہ عامل چنگیز نے اس شیطانی آسیب کے جاتے ہی ایک تصویر عدنان کے گلے میں ڈال دی تھی، جس کی وجہ سے وہ آسیب عدنان کے پاس کبھی بھی نہیں آ سکتا تھا۔ اس آسیب کے جاتے ہی عدنان بالکل ٹھیک ہو گیا۔ درختوں پر چڑھ کر بیٹھنے کی اس کی عادت بھی ختم ہو چکی تھی۔ اس قسم کے کئی واقعات سے عامل چنگیز کی زندگی بھری ہوئی تھی۔ اس نے اپنی زندگی میں کئی بار لوگوں کی زندگی سنواری تھی اور کئی لوگوں کی برباد بھی کی تھی۔ یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہتا، مگر ایک رات کسی نے انتہائی شفاف طریقے سے اس کو بے دردی سے قتل کر دیا۔ اتنا طاقتور عامل
کس نے مار دیا اس کو؟ کافی عرصے تک اس بات کی کھوج لگاتی رہی پولیس، لیکن کوئی سراغ نہ مل سکا۔ آخرکار قتل کو اندھا قتل قرار دے کر کیس کی فائل کو بند کر دیا گیا۔ تقریباً 10 سال اس واقعے کو بیت گئے۔ لوگ اتنے عرصے میں اس عامل کو بھول گئے تھے۔ 10 سال بعد ڈاکوؤں کا ایک گروہ ڈکیتی کی واردات کے دوران پکڑا گیا۔ دوران تفتیش اس گروہ نے اپنے تمام جرائم اور گناہ کا اعتراف کیا اور یہ بھی بتایا کہ عامل کے قتل میں بھی ان کا ہاتھ ہے۔ اسی گروہ کے سردار نصیر نامی ڈاکو نے بتایا کہ اس کے 3 ساتھیوں نے عامل چنگیز کے گھر ڈکیتی کی تھی۔ بقول اس کے عامل چنگیز نے بڑی آسانی سے اپنی تمام جمع پونجی ہمارے حوالے کر دی تھی، مگر پھر نہ جانے ایسا کیا ہوا، یوں محسوس ہوا جیسے کوئی ہوا کا جھونکا میرے اندر داخل ہو گیا ہو، اور پھر کوئی میرے اندر چیخ چیخ کر کہنے لگا، اس شخص کو ذبح کر دو، مار دو اس کو۔ میرے حواس گم ہو چکے تھے، مجھے کوئی ہوش نہیں تھا۔ میں نے کسی معمول کی طرح اس کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے عامل چنگیز کو سفاکی سے موت کے گھاٹ اتار دیا اور اس کا سر کاٹ کر گہری کھائی میں پھینک دیا۔ اس ڈاکو کے بیان سے کئی لوگوں کو یقین ہو گیا کہ عامل چنگیز کی اس موت کا باعث ضرور کوئی جن تھا، اور وہی جن تھا جس نے ایک انسان کے ذریعے عامل سے اپنا بدلہ لے لیا تھا۔ آسمان پر سیاہ